السلام علیکم، ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ خونی کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ایران نے آخری وارننگ دے دی ہے، سعودی عرب اور امارات عین نشانے پر ہے۔ اگر امریکہ اب باز نہیں آتا تو اس حد تک خوفناک سچویشن پوری دنیا میں پیدا ہو جائے گی کہ ایران کہتا ہے کہ اس کے بعد کسی چیز کو کنٹرول کرنا آپ لوگوں کے بس سے باہر ہو جائے گا۔ آپ نے حماس پہ قبضہ، عالمی معیشت اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ امریکہ، ایران اور اسرائیل پاکستان کا توازن برقرار رکھنے کا مشکل ترین امتحان۔ یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ کچھ رات کو ایسی خبریں آئی ہیں جس سے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں جی، ویڈیو کو آخر تک آپ نے ملاحظہ ضرور کرنا ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک ایسے موڑ پر آ کے کھڑا ہو چکا ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لا سکتی ہے، پوری دنیا کو ایک تباہ کن بحران میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اب محض ان ممالک تک محدود نہیں رہی بلکہ زمین میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اپنی خارجہ پالیسی کا رخ جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ ساری صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یو اے ای کی نئی حکمت عملی جو کافی چیزوں پر سوال اٹھا رہی ہے۔ سب سے پہلے جی یو اے ای پر بات کرتے ہیں۔ ایک اطلاعات آئی ہے کہ یو اے ای ایک نئی سمت میں قدم بڑھا رہا ہے۔ سیکیورٹی اور عسکری تعاون کے حوالے سے کچھ جو ہے امارات کا موقف اب پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں کتنی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ لوگ کاروبار بند کر کے جا چکے ہیں، لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں، وہاں پر ٹورزم انڈسٹری اس حد تک متاثر ہوئی ہے۔ حالیہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے کہ یو اے ای خطے میں بدلتی ہوئی طاقت کے توازن کو بھانپ رہا ہے اور اپنی جو دفاعی ترجیحات ہے اس کو ایک بار نئے سرے سے ترتیب دینا شروع ہو چکا ہے۔ امریکی افواج کی آمد اور جو فوجی نقل و حرکت ہے، اچھا ایک انتہائی سنسنی خیز چیز بھی اس وقت سامنے آئی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی جو ہے وہ یو اے ای پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ کافی عجیب سچویشن ہے۔ ایک مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی جو فوجی قدم بڑھانے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ اس بڑی فوجی نقل و حرکت نے تہران میں اس وقت خطے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، لیکن ایران جو ہے اسے براہ راست اپنی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ تصور کر رہا ہے۔ پاکستان ایک سالس کے طور پہ تو کام کر رہا ہے، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ ناگزیر ہو چکی ہے؟ یہاں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جو سالس کا کردار ادا کر رہا ہے، ایک نازک پل اگر ہم کہیں کی طرح کام کر رہا ہے۔ اسلام آباد کی کوشش ہے کہ معاملات اب کافی حد تک بہتر ہو جائیں، اور یہ صرف علاقے کی جنگ نہیں رہی، پورے خطے کو اس نے نہ صرف متاثر کیا بلکہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آبنائے حماس پر تنازع ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مزید سخت ہو رہا ہے۔ دنیا کی توانائی کی شہرت کہلانے والی اس جگہ کو کھلا رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کی ہی ضرورت ہے، لیکن ایران نے ہمیشہ اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ یو اے ای اب عالمی سطح پر لابنگ کر رہا ہے کہ جو آبنائے حماس ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک مشترکہ بین الاقوامی ایکشن جو ہے مرتب کیا جائے، ایک ایسا ایکشن، ایک ایسا پلان، ایک ایسی چیز جس سے بار بار جو ہے ایران اس پر قبضہ نہ جما سکے۔ ایران کے حملے اور ایران نے جو وارننگ دی ہے، دوسری جانب ایران ابھی خاموش نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ خطے میں امریکی تنصیبات اور اہلکاروں پر حملے مزید ہم تیز کر دیں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران کی وہ وارننگ جو اس نے متحدہ عرب امارات کو دی ہے، اگر اماراتی سرزمین کو غیر ملکی طاقتوں نے ایران کے خلاف استعمال کیا تو اس کے نتائج بہت زیادہ سخت ہوں گے۔ یہ دھمکی خطے کی ریاستوں کو ایک ایسے امتحان میں ڈال رہی ہے جو بڑا خوفناک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر لمحہ بدل رہا ہے، ایک ایک منٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور پاکستان کے اگلے چند ہفتوں کے فیصلے نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل کرنا ہے۔ پاکستان میں سچویشن ایسی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں۔ کہنے کو تو یہ کہانی سنائی گئی ہے کہ دیکھیں ایران کتنا اچھا ہے، اس نے ہمارے تو جہاز جو ہیں وہ آنے دیے ہیں اور ہم بڑے سکون میں، ہم بڑے معاملات ہمارے ٹھیک ہے، لیکن پاکستانی عوام کو جو پیٹرول کی اس وقت قیمتیں آسمان پہ جاتی ہوئی دیکھنے کے بعد جو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، یہ حکمرانوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔